رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 سے 210 تک تلاوت کی. اس سے پہلے کل کے سبق میں حج کے مسائل بیان ہوئے اور حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے رمی جمار، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا. جمار یہ جمع ہے جمرتن کی. جب آپ وہاں جمرات پہ جائیں گے تو 3 مینار ہوں گے بڑے بڑے، جن کو عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے، اور ان کو کنکریاں مارنا بھی حج میں واجب. اگر کوئی رمی جمار نہیں کرے گا، کنکریاں نہیں مارے گا، تو اس کے حج میں خلل واقع ہوگا کیونکہ واجب رہ گئے. اب جب عید کا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو، اس دن جب مزدلفہ سے آپ نکلتے ہیں تو اس دن صرف ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے، یعنی ایک شیطان کو کنکری مارنی، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں. اور یہ رمی، یہ کنکری مارنا زوال سے پہلے ہو. عید والے دن تو ایک کام یہ ہے کنکری مارنا. عید والے دن دوسرا کام ہے قربانی، تیسرا کام ہے سر منڈانا، اور چوتھا کام ہے طواف زیارت. طواف زیارت یہ فرض ہے اور باقی چیزیں واجب. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہنا، یعنی جب آپ پہلے شیطان کو کنکری ماریں گے وہاں تک آپ کو تلبیہ کہنا ہے. آپ جو تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک، وہاں تک تلبیہ پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ نے پہلی کنکری ماری تلبیہ ختم ہو جائے. اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مارنی ہے. اب وہاں ایک بہت اچھا خاصا کراؤڈ ہوتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے، اور ایک ساتھ سب کو کنکریاں مارنے نکالتے ہیں. زوال سے پہلے پہلے لوگ کنکریاں مارتے ہیں تو رش لگتا ہے، تو اب لوگ دور سے بھی کنکریاں مارتے ہیں. تو اگر جو مینار ہے وہاں پر لگ گیا تو بھی بہتر ہے، اگر نہیں لگا، وہ دیوار اور اس مینار کے بیچ میں کنکر گرا پھر بھی صحیح. رش کی وجہ سے شریعت نے یہ سہولت دی ہے. اب اس کا ایک طریقہ ہے کنکریاں مارنی ہے. یا تو آپ ایسے آسانی سے ماریے، کنکری ہی ماریے، یا پھر ہاتھ میں اس طریقے سے کنکری لے کر کے آپ ماریے. یہ سہولت. اب بعض حضرات وہاں جا کے کچھ ضرورت سے زیادہ غلو کرنے لگتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں کہ آج تو شیطان کو میں مار ہی دوں گا. کوئی حضرات چپل مارتے ہیں، کوئی حضرات اپنی جو لکڑی لے کر چلتے ہیں اس سے بندوق چلاتے ہیں، اور کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے. بھائی اپنی اندر کی بھڑاس نکالنا ہے، لیکن ویسا ہی جیسا شریعت نے بتایا، اپنی مرضی سے نہیں. اچھا،
آپ نے نکالی بھڑاس کہ آپ نے چپل بھی مارے، آپ نے لکڑی بھی ماری، آپ نے بڑے بڑے پتھر بھی مارے، لیکن بعد میں شیطان کے حکموں پر چل رہے ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ شیطان کے کہے پر چل رہے ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ اس وقت مارنے کے وقت دل میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ میں یہ اس لیے مار رہا ہوں کہ آج سے میں اللہ کے حکموں پر چلوں گا، شیطان کے کہنے پر نہیں چلوں گا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب دیکھتے الگ الگ ویڈیو آتے، کیا کیا طریقہ، اور خصوصاً ہمارے دیار کے، ہندوستان کے، پڑوس کے ملک کے، آس پاس کے جب جاتے ہیں نا، بالکل ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ بچائے۔ جو چل نہیں پا رہا ہے نا وہ بھی بھاگ بھاگ کے بندوقیں مارے، جو نہیں چل پا رہا ہے وہ پیچھے تک بھاگے گا، بوڑھا ہے 60 سے 70 سال کا، اور ایسے دور سے دوڑتے ہوئے آئے گا اور مارے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ قریب جاؤ، آسانی سے اسے پھینک کر مارو ایک جذبے کے ساتھ۔ تو 10ویں تاریخ کو ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی، 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے، جمرہ اولا کو، جمرہ وسطیٰ کو، جمرہ اخری کو۔ پہلے دن تو زوال سے پہلے کرنا ہے، دوسرے دن کی جو کنکری مارنی ہے وہ زوال کے بعد کرنی ہے، اور یہ غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک کا وقت ہے۔ اگر کوئی شخص زوال کے بعد سورج ڈوبنے تک نہ مار سکے تو وہ اس کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن جو وقت ہے اس وقت میں مارے تو اچھا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص معذور ہے، کیونکہ جہاں خیمے ہوتے ہیں وہاں سے جمرات بعض مرتبہ بہت لمبا لمبا ہوتا ہے، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر بھی ہوتے، تو اگر کوئی معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے اور بہت معذور ہے اور خود کنکریاں نہیں مار سکتا، تو اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے کسی کو کہہ دے کہ بھائی آپ میری طرف سے بھی کنکریاں مار دینا، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ 12ویں تاریخ کو بھی رمی کرنی ہے زوال کے بعد۔ اب یہاں تک ختم ہے، لیکن اگر کوئی 13ویں تاریخ کو بھی کوئی رمی کرنا چاہے تو اس کے لیے مستحب ہے، وہ کر سکتا ہے۔ 3 دن تک تو کرنا ہی کرنا ہے، چوتھے دن کوئی کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص 12ویں تاریخ کو ہی رمی کرنے کے بعد چلا جائے تو اس کو بھی اجازت ہے، چوتھے دن رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یاد رکھنا، اگر 12ویں تاریخ کو وہ مینا میں ہی رکا اور سورج ڈوب گیا، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے مینا سے وہ نکلا نہیں، مینا میں ہی رکا رہا، تو 13ویں تاریخ کے لیے اس کے لیے اب رکنا کمپلسری ہے۔ چلا گیا تو اب اس کو دم دینا پڑے، قربانی دینی پڑے، کیونکہ تاریخ جو شروع ہوتی ہے اسلامی وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب سورج ڈوب گیا، اب 13ویں تاریخ شروع ہو گئی، اب وہ وہاں رکے گا اور چوتھے دن جمرات کی رمی کرے گا، اب اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن 13ویں تاریخ کو بہت کم لوگ رکتے ہیں، بہت کم لوگ، زیادہ تر لوگ چلے جاتے ہیں۔ 13ویں تاریخ کو بہت کم لوگ رکتے ہیں، اور 13ویں تاریخ کی رمی جو ہوگی آخری دن چوتھے دن کی اگر کوئی کرنا چاہے وہ زوال سے پہلے، پہلے دن کی زوال سے پہلے، 2 دن کی بیچ میں 11 اور 12ویں تاریخ کی زوال کے بعد، اور آخری کی اگر کوئی کرنا چاہے تو زوال سے پہلے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی کنکریاں مارتے وقت جو کہوں گے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے کنکریاں مارو، یہ بھی ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں، یعنی 10ویں دن کنکری مارنی ہے، 11ویں دن مارنی ہے، 12ویں تاریخ کو مارنی ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی عید کے بعد 11ویں کو بھی کنکری ماری، 12ویں کو بھی کنکری ماری، اور غروب سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مینا سے نکل گیا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جو رکا رہا اور جس نے کہا کہ نہیں میں 13ویں تاریخ کو بھی کنکری مار کے جاؤں گا، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، فلا اسم علیہ۔ اور یہ سارے احکام لمن اتقى، اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو تم کہ بے شک تم اسی رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جانا تو ہم نے سب کو رب کے پاس ہی ہے، اور کوئی جگہ ہے نہیں، جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہی ہے۔ اس واسطے اللہ کے سامنے حاضری کے لیے، اللہ کے سامنے پیشی کے لیے تیاری کر لو کہ وہاں جا کر ہم نے کیا کہنا ہے۔ یا دنیا میں تو اپنی مرضی
اپنی چاہت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑا دو، لوگوں سے ناراض ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں کی تیاری کرو، وہاں کیا کہنا ہے، کیونکہ وہاں دنیا کے ہمارے عذرے لنگ نہیں چلیں گے، لولے لنگڑے عذر جو ہم بناتے ہیں، جو ہم بہانے بناتے ہیں اور پھر شریعت کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں نہیں چلیں گے۔ وہ اللہ کے سامنے کیا کہنا ہے، اس کی یہاں سے تیاری کرو، کیونکہ جانا تو سب کو اللہ کے پاس ہے۔ کوئی سمجھا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی یہاں چل جائے گا، تو بھی یہاں چل جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ اب یہاں سے کل ایک چیز اور تھی، آیات کے آخر میں ایک بات آئی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دو اور ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، یعنی جو مانگتے اللہ دنیا میں دے دو، ہمیں آخرت میں نہیں دو۔ اب ایسے ہی شخص کا یہاں ایک ذکر ہے، اخنس بن شریق ایک منافق تھا جو بڑی میٹھی باتیں کرتا تھا اور بڑا باتونی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو بڑے سلیقے سے بات چیت کرتا تھا، کہتا تھا کہ حضرت ہمارے جیسا خوش قسمت بھی کوئی ہے کہ آپ جیسی شخصیت خود ہمارے پاس آ گئی ہے، میٹھی باتیں۔ اور حضرت جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے اور جنت دوزخ سامنے نظر آتی ہے، اور ہم آپ کی مجلس میں اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں، اور جب ہم آپ کی مجلس سے باہر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دو تو وہ تڑپتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حضرت آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ عاشق ہی یہی ہے، عاشق ہی یہی ہے۔ اور جس وقت وہ خبیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر جاتا تھا تو صحابہ کرام نے جو فصلیں کاٹ کر گانٹھیں بنا کر تیار کر کے رکھی ہوتی تھی ان کو آگ لگا دیتا، اور ان کے جو جانور ہوتے تھے بکریاں، اونٹ، گھوڑے، ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا تھا۔ کسی نے دیکھا اور اس کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس کو ایسا سمجھو کہ کوئی میرے پاس آئے، حضرت ہم بہت خوش قسمت ہے کہ آپ ہمارے ادھر آ گئے اور آپ سے ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، میرے کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا، اور پھر پیٹھ پیچھے مجھ سے برا کوئی نہیں۔ بالکل ایسے ہی یہی کام کرتا تھا یہ۔ تو جب لوگ اس کو روکتے کہتے تو کون ہے روکنے والا؟ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا کیفیت ہے اور باہر جا کر کیسی حرکت، اسی کو کہتے ہیں منافقت، اسی کو کہتے ہیں منافقت۔ دیکھو دنیا میں ایک چیز ہمیشہ دھیان میں رکھنا، آپ ہر کسی کو ہمیشہ خوش نہیں رکھ سکتے، اور جس سے ہر کوئی خوش ہے سمجھو وہ حق بولنے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ جس سے ہر کوئی خوش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خوش نہیں تھے تو مجھ سے کیوں خوش ہوں گے بھائی؟ اور جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے ناراضی نہ ہو اور اس کو لے کر کے پریشان رہتا ہے، تو اب وہ جیسا دیس ویسا بھیس بن جائے گا کہ لوگ جیسا کہے ویسا میں کروں گا۔ لوگ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے۔ جو حق بولنے والا ہوگا، کسی کی غلط پر ٹوکنے والا ہوگا، لوگ اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور جس سے لوگ خوش نہیں ہیں سمجھ لو کہیں نہ کہیں حق بات بتا رہا ہے۔ اب اسی کو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ تعجب میں ڈالتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی میں، بات جب کرتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں، یعنی کہتا ہے خدا کی قسم جو کہتا ہوں نا دل سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ کہتے ہیں وہ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین جس پر اللہ کا غصہ ہو وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔
کسی کو خوش کرنے کی فکر میں کبھی بھی مت رہو، یہ ذہن میں رکھو۔ ہاں کسی کو بات جو صحیح ہے وہ بتا کے ہٹ جاؤ، اب چاہے وہ راضی ہو، ہم کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دو۔ ہاں کسی کا برا مت چاہو، کسی کا برا مت چاہو، جو اس کے لیے صحیح بات ہو اور جو اس کے لیے دنیا کے حساب سے بھی فائدے مند ہو، آخرت کے حساب سے بھی فائدے مند ہو، بتاؤ اور پھر چھوڑ دو۔ وہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کی فکر مت کرو۔ اسی لیے تو قرآن نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک وقت تک سمجھایا، نہیں سمجھتے، اب لکم دینکم ولی دین۔ تو جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا تھا تو یہ کرتا تھا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب یہاں سے پیٹ پھیرتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین میں کہ زمین میں فساد مچائے۔ اور وہ کیسے کہ غریب صحابہ تھے، ان کو گھورتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا، لوگوں کے کھیت جلاتا تھا، فصلیں کاٹ کر ان کی گانٹھیں بنا کر اکٹھے کر کے رکھی ہوتی تھی، ان کو آگ لگا دیتا تھا۔ والنسل، جانوروں کی نسل کو ختم کر دیتا تھا، جانوروں کی کونچیں کاٹ دیتا تھا، یعنی چھپ کر اس کی حرکتیں اور ہوتی تھی۔ تو دیکھو ایسے لوگ بھی تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی ذہین شخصیت ان کو نہیں پہچان سکی جب اللہ نے آگاہ نہیں فرمایا۔ یہ ایسا آدمی تھا کہ جب بات کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ بڑا فدائی ہے، بڑا شیدائی ہے، لیکن پھر اللہ نے اس کی حرکتیں بتائی تو معلوم ہوا کہ یہ کیسا آدمی۔ اللہ کہتے واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو ابھارتی ہے غیرت اس کو گناہ پر۔ وہ کہتا ہے تو اپنا کام کرنا، مجھ سے کیا لینا دینا، تجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، جا جا اپنا کام کر۔ غیرت اس کو کہا جائے اللہ سے ڈرو، کیا جواب دو گے کہ اپنا کام کرو۔ اللہ کہتے ہیں فحسبہ جہنم، یہ جرأت ہے، اس کے لیے کافی ہے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا کل آپ نے یہ بھی سنا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ تو اس طرح کے لوگوں میں سے کہ ایک کا ذکر ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں صہیب رومی بھی کہتے ہیں۔ اصل میں وہ رومی نہیں تھے، عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو نمریہ، اس قبیلے کے ایک فرد تھے اور بڑے خوبصورت اور پیاری شکل والے چھوٹے بچے تھے۔ کچھ ظالم آئے، ان کو اٹھایا اور روم کے علاقے میں لے گئے اور زندگی انہوں نے روم میں گزاری۔ اب جب اپنے علاقے میں واپس آئے تو صرف اتنا یاد تھا کہ میں بنو نمر کا ایک فرد ہوں، کھلا جگہ پر ہم بچے کھیلا کرتے تھے، کیونکہ کافی عرصے کے بعد آئے، اٹھا کر لے کے گئے تھے، غلام بنا لیے گئے تھے۔ اب یہ غلام در غلام بنتے رہے اور بڑے غضب کے تیر انداز تھے، اور ان کے تیر 100% نشانے پر لگتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے، 2-4 دن کے بعد حضرت عمر بھی تشریف لے گئے، تو اب ان کا دل مکے میں نہیں لگتا تھا حضرت صہیب کا، اور ساتھ جانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اکیلے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک کافر تھا، اس کو حضرت صہیب کو قرض دینا تھا، یعنی ان کا مخروض تھا یہ۔ اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، لوگوں کو اکسا دوں، ان کا کام تمام کر دوں، کیونکہ اگر زندہ رہے کسی نہ کسی وقت آئیں گے مجھ سے رقم مانگیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ غضب کے تیر انداز ہے۔ تو اس نے ایسا کیا کہ محلے میں جا کر نوجوانوں کے جذبات ابھارے، جیسے آج کل ابھارے جاتے، جذبات ابھارے، اور کہنے لگا او بے غیرتو، کیا تمہارا خون سوکھ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے، ابو بکر اور عمر بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے، اور آج یہ صہیب بھی جا رہے، کیا تم اس کو سنبھال نہیں سکتے؟ تمہاری غیرت کدھر گئی؟ ایسے انداز سے ان کے جذبات ابھارے کہ نوجوان ان کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت صہیب تنہا سفر پر تھے، مکہ سے کافی دور ہو گئے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ میرے پیچھے آ گئے۔ اب وہ وہاں ایک بلند ٹیلا تھا، اس پر انہوں نے پوزیشن سنبھال لی، اور جو تیر ترکش میں تھے وہ نکال کر سامنے رکھ لیے،
اور ان سب کو کہا کہ بھائی جس ارادے سے تم آئے ہو میں بھی سمجھتا ہوں، اور یاد رکھو مر تو میں بھی جاؤں گا، لیکن یہ جتنے تیر میرے پاس ہے یہ میں تم پر چلاؤں گا، تمہاری لاشیں یہاں سے جائے گی، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تمہارے ساتھ تلوار اور نیزے کے ساتھ لڑوں گا، اور یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا ایک بھی تیر غلطی نہیں کرتا۔ اب آمدم برسرے مطلب، یعنی جس مطلب کے لیے نکلا تھا نا، وہ ایک آدمی کئیوں کو لے کر کے اب اس نے اپنا مطلب بتانا شروع کی۔ وہ جو ان آدمیوں کو اکٹھا کر کے لایا تھا کہنے لگا چل اس طرح کرتے ہیں کہ تو نے مجھ سے جو قرض لینا ہے چھوڑ دے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے۔ مطلب ہی تھا وہ تو، اور مطلب اتنا ہی تھا۔ حضرت صہیب نے فرمایا کہ جا، میں نے اپنا قرض تجھے معاف کر دیا۔ اور جب حضرت صہیب نے دیکھا کہ وہ واپس دور چلے گئے، انہوں نے پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ اللہ ان کا ذکر فرماتے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو خریدتے ہیں اپنی جان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ کافروں کو اپنی رقم دے دی، جا معاف، اپنی جان خریدی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ آگے ایک اور بات کا ذکر ہے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، ان کا ایک پورا گروپ ہوتا تھا، ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، یہ سارے پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے یہودیت میں رہتے ہوئے یہ مذہب بنایا ہوا تھا کہ ہمارے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے، اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں تھا، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ جیسے ہم میں سے کئی لوگوں نے بہت سی چیزیں خود ایسی بنائی ہے، دین جو دین نہیں ہے، مگر انہوں نے دین بنایا ہوا ہے، حالانکہ شریعت اور دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کچھ اپنی آپ باتیں بنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم یہودی تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اب ہم مسلمان ہو گئے، لہٰذا ہمیں اونٹ کا گوشت حلال سمجھنا چاہیے، اور اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے، لیکن کچھ کھانا اور پینا ضروری تو نہیں ہے۔ تو ایسا کریں گے کہ حلال سمجھیں گے مگر کھائیں گے اور پئیں گے نہیں۔ دیکھیے باریک چیزوں کو سمجھیے، کیونکہ ہم شریعت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے چند فائدے اور دکھاوے کے لیے اڑا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ حلال سمجھیں گے، کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، کیا مسئلہ ہے، تاکہ شریعت بھی ہم سے نہ چھوٹے، کیونکہ ہم تو حلال ہی سمجھ رہے ہیں، کھانا پینا فرض تو ہے نہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کا کھانا پینا فرض تو ہے نہیں۔ یہاں ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا؟ تقریباً نہیں کھایا ہوگا، دودھ بھی نہیں پیا ہوگا۔ جو باہر ملکوں میں گئے ہوں گے انہوں نے کھایا اور پیا ہوگا۔ تو اب کوئی کھائے نہیں پیے نہیں تو اسلام میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح اگر ہم کریں گے کہ ہم کھائیں گے نہیں پئیں گے نہیں، تو ہم دو شریعتوں کو، جو یہود کی پہلی شریعت تھی اور اسلام، جو ہم دونوں کو جمع کرنے والے ہوں گے کہ عقیدہ تو حلال سمجھیں گے، عملاً ہم نہیں کھائیں گے نہیں۔ اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ نہیں کھانا ہے مت کھاؤ، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ذہن بھی اسلامی، عمل بھی اسلامی، عقیدہ بھی اسلامی، نظریہ بھی اسلامی، شکل و صورت بھی اسلامی، اپنی مرضی والی نہیں، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کا اسلام میں پورے داخل ہو کہ ہمیں جتنا اچھا لگتا ہے اتنا اسلام فالو کرو گے، جہاں لوگوں کو دکھانا ہے وہاں اسلام کو اور رسول اللہ کی سنت کو فالو نہیں کریں گے۔ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور مذہب کی رعایت بھی جائز نہیں ہے۔ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ شیطان ہی تو کہلواتا ہے کہ ہم کون سے مولوی ہیں، کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اگر تم پھسل گئے، تم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئی،
بتا دیا گیا کہ یہ اسلامی طور و طرز ہے، یہ اسلامی طور طریقہ ہے، یہ غیر اسلامی طور طریقہ ہے، اس کے بعد تم پھسلے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر زوراور کوئی نہیں ہے۔ سب پتہ ہے اللہ کو، یہاں سب کچھ چلے گا، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ اللہ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، یعنی اگر فوری طور پر سزا نہیں دیتا تو یہ نہ سمجھو کہ چھوٹ گئے، یہ اس کی حکمت ہے۔ باقی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، نہیں یہ انتظار کرتے مگر کہ آئے اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں اور فرشتے۔ کیا سمجھتے؟ کہ دیکھا جائے گا، موت آئے گی جب حساب کتاب ہوگا، جب دیکھا جائے گا۔ جرأت ہوتی ہے نا کئیوں کو، جب ہم کہتے ہیں چھوڑ دو میں اور میرا اللہ جانے، بڑی جرأت ہوتی ہے۔ کئیوں کو شریعت کا حکم بھی بتاتے، کئیوں کو اس طرز پر چلنے کے لیے کہتے، لیکن ان کو اچھا نہیں لگتا۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی ذات اور شان کے جو لائق ہے، اللہ اس طرح آئیں گے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کی عدالت قائم ہوگی، سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، سب اللہ کو دیکھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آنکھوں کے ساتھ رب نظر آئے گا اور اللہ سوال کرے گا کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، میں نے تمہیں قدرت اور طاقت عطا کی تھی، تم نے کام کون کون سے کیے؟ رتی رتی کا حساب، وہاں بہانے نہیں چلیں گے۔ تو جو آنا اللہ کی ذات کے لائق ہو، اس طرح اللہ آئے گا، اور اس طرح لگے گا کہ بادلوں کے سائے ہے، فرشتوں کا ہجوم ہے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، پھر سب سے حساب ہوگا اور کہا وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اب معاملہ طے کیا جائے گا، اب فیصلہ طے کیا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ یہاں تو کچھ بھی کر لیں گے، سب چلے گا۔ اللہ نے کیونکہ انسان ہونے کے ناطے مہلت دی ہے، کر لو جو کرنا ہے موت تک، اب معاملہ طے کیا جائے گا۔ اللہ کہتے کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی عدالت قائم ہو اور اللہ فیصلہ فرمائے؟ اور اللہ کہتے یاد رکھو، اگر بھول رہے ہو تو، ذہن سے نکل گیا ہو تو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس ایک رتی بھی نہیں۔ اب کب لوٹ کے جانا ہے ہمیں نہیں پتا، میں بار بار اس بات کو دھیان دلا رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا۔ اٹھتے جنازوں کو دیکھ لو، خوبصورت نوجوانوں کو جاتے ہوئے دیکھ لو، روزانہ آتے چلتے گرتے پڑتے حادثوں کو دیکھ لو کہ گھر سے نکلا اور امید کوئی نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کا جنازہ اٹھایا۔ کچھ پتا خود بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی بھی فکر کرو کہ وہ اسلامی طور طریقے اور طرز پہ ہیں۔ یہ غفلت، یہ ساری چیزیں جو ہماری جو ہے نا، جو ہم کو کر رہے، وہ ایک دھری کی دھری رہ جائے گی اور پھر اللہ کے یہاں جواب نہیں بن پڑے گا۔ اسی لیے کہا اللہ نے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تھی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 203 سے 210 تک۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.